بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ بہت ہی خوبصورت کتاب جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، ڈاکٹر A.O. ابودو کی مشہور کتاب اپنے بچے کو واقعی ذہین بنائیے۔ اس سے کچھ اقتباسات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ پسند فرمائیں گے اور اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں گے اور پھر آگے شیئر بھی کریں گے۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ گاجر اور ڈنڈے کا قانون۔ کہتے ہیں اگر لوگوں اور جانوروں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کے لیے جو سب سے اہم ٹول استعمال کیا جاتا ہے وہ گاجر اور ڈنڈے کا استعمال ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے یہ گاجر اور ڈنڈا کیا چیز ہے؟ جب ہمارے مربی، والدین، اساتذہ یا مولوی صاحبان جب بچوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا ہو، اپنی مرضی کا کام لینا ہو، تو یا ان کو گاجر کا طریقہ استعمال کرتے ہیں یا پھر ترغیب کا۔ اگر گدھے کے سامنے گاجروں کا ایک گٹھا لٹکا دیا جائے تو اس کے پیچھے پیچھے چلتا جائے گا گاجروں کی لالچ میں۔ دوسرا طریقہ کام کرانے کا درد پہنچانا ہے، جسے مولا بخش یا ڈنڈا کہتے ہیں۔ جب گدھا گاجر کے اپروچ سے کام نہ کرے، آپ کی مرضی کو نہ مانے، تو اس کی سستی کو دور کرنے کے لیے ڈنڈے کا قانون استعمال کیا جاتا ہے، اس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ پھر گدھا جو ہے ڈنڈے کے کھوپ سے لادا ہوا سامان لے کر اپنی مرضی چھوڑ کر ڈنڈ باز کے مرضی کے مطابق چل پڑتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، کبھی کبھی نافرمان اور سرفرے گدھے درد زیادہ محسوس ہونے پر غصے میں آ جاتے ہیں اور پچھلی ٹانگوں سے دولتی بھی لگا دیتے ہیں۔ یہی دو نسخے ہمارے تربیتی اداروں اور گھروں میں بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر آپ معمول کے مطابق انسانوں سے اپنی مرضی کا کام کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے ترغیبات یعنی لالچ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے تعلیمی اداروں میں آج کل گریڈز، مارکس اور دوسروں سے آگے بڑھنے کی لالچ دے کر بچوں کی سوچ کو، شخصیت کو چھوڑ کر ایک ڈگر پہ لگایا جاتا ہے۔ اس میں کچھ انعامات بھی دیے جاتے ہیں۔ اگر وہ اس پہ کام نہ کرے تو پھر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ خون سے خون کو دھونے کی کوشش ہو رہی ہے، آگ سے آگ کو بجھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ دونوں طریقے جانوروں کو سدھانے کے لیے تو استعمال میں لائے جا سکتے ہیں، لیکن انسانوں کے لیے سود مند نہیں۔ آپ کتے اور بندر کو گوشت کا ٹکڑا یا گاجر دکھا کر کام تو لے سکتے ہیں، لیکن انسانوں کی تربیت کے لیے دونوں طریقے ابھی تک زیادہ سود مند ثابت نہیں ہوئے ہیں۔ ڈنڈے کے خوف یا گاجر کی لالچ کے اپروچ سے تربیت پانے والے افراد اچھے درباری تو بن سکتے ہیں، چاپلوس، ضمیر فروش، خود غرض اور ملک کو بیچ کر کھانے والے بیوروکریٹ تو پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن خوددار، غیرتدار، تخلیقی سوچ رکھنے والے، ملک و قوم کو آگے بڑھانے والے پروڈکٹیو افراد پیدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، یہی وجہ ہے کہ وقت کے فرعونوں اور یزیدیت پر بلیف رکھنے والے ظالم لوگوں نے معصوم لوگوں کو یا گاجر اور رے کی لالچ دے کر حق اور حقیقت سے یرغمال کیا ہوا ہے، یا پھر اگر لالچ کی وجہ سے وہ قابو نہ ہو تو پھر ڈنڈے سے جان سے مار دینے کی، قید خانے میں ڈالنے کا خوف ڈال کر شیطانی راستوں پر گامزن کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ لیکن عزت اور محبت کی آغوش میں دین کی سرپرستی کرنے والے افراد کی آغوش میں پلنے والے ہیروز اور لیڈرز نے، مجاہدین نے وقت کے فرعونوں کا راستہ روک دیا ہے۔ پیارے دوستو، آج کل
بہت سے والدین اور اساتذہ بچوں سے اپنی مرضی کے کام کروانے کے لیے زیادہ انحصار، اظہار آسانی، لالچ اور سختی سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض والدین اور اساتذہ اپنی کم علمی یا سستی کی وجہ سے اپنی کمزوری کا ملبہ بچوں کے گردن پہ ڈالتے ہوئے ان کے کردار کو اچھا بنانے کے لیے جسمانی سزا اور گالی گلوچ کا راستہ بھی اختیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ غصہ اور گالی کا ایک آمیزگاہ بن چکا ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف لوگوں کے لہجے میں غصہ ہے، پریشانی ہے، دوسروں کو دھمکا کے خوش ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں جو مربی ہیں ان کی زبانوں سے بھی دعا کم، گالیاں زیادہ، نرمی کم، سختی زیادہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی غیر معمولی صلاحیتیں دب جاتی ہے۔ وہ غلاموں کی شکل میں ایک فارمیٹڈ قوم کی شکل میں سامنے آ جاتی ہے، جو اپنے فیصلے بھی خود نہیں کر پاتی ہے۔ آج یہ زرخیز ملک، یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن یہی لالچ اور خوف کی تعلیم نے اس سرسبز و شاداب اور پروڈکٹیو ملک کو دوسروں کا دست نگر بنا دیا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہر قسم کی جسمانی اور روحانی سزائیں ہمیں اپنے شکار کے لیے کئی اہم مواقع فراہم کرنے سے محروم کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے جسم پر درے لگانے سے اسے خود کو اچھا سمجھنے کا احساس مر جاتا ہے۔ متعین مدت کے لیے قید کی سزا کسی قیدی کو اپنی مرضی سے حرکت کرنے کی آزادی سے محروم کر دیتی ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جیل کا رکھوالا بھی خود قیدی بن جاتا ہے۔ کسی قیدی کی سزائے موت اس کے اس دنیا میں زندہ رہنے کے حق کو چھین لیتی ہے، اور پھانسی پالنے والے شخص کی سزا اس کی اولاد اور اس کے رشتہ داروں کو مل جاتی ہے۔ گویا سختی اور لالچ جو ہے وہ نہ صرف اس شخص کو جس کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کو نقصان دیتی ہے، بلکہ اس کی وجہ سے معاشرہ بھی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں وہ مثبت راستے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جن کو فالو کرنے سے ان مثبت تربیتی اصولوں کو اور ایون سزائیں بھی مثبت طریقے سے دی جا سکتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو اسی کے اوپر ہوگی، جس کے ذریعے سے ہم ایک باوقار، خوددار اور تخلیقی سوچ پیدا رکھنے والے افراد پیدا کریں گے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ آگے بڑھے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔